خان صاحب کہتے ہیں جب بھی ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو کبھی مجھے نااہل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے. مارچ اپریل میں جو ہے وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. تو سر مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سا نیکسٹ اسٹیپ ایسا ہوگا جو خان صاحب اب لیں گے اگر الیکشن نہیں ہوتے، ڈیلے ہو جاتے ہیں ان کیس آف؟ اپریل مئی میں لوگ جو ہیں وہ آپ کو مجھے جو ہے ذائچے کے حساب سے، کیلکولیشن کے حساب سے روڈز پہ نظر آتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں اسٹرالوجی اور پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کو الیکشن کون جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹرو پامسٹ، رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. آپ کے سماجی، آپ کے معاشرتی جو معاملات ہیں اس پر اگر آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر کا اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے 0341 والا، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اس پر آپ ان سے رابطہ کریں. اور تو اور اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو اس پر گائیڈ کریں گے. نہیں تو 3 بجے کے بعد پاکستانی جو ٹائم ہوگا اس میں آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور وائس میسیج کے ذریعے. ناظرین، ٹاپک کی طرف آتا ہوں، آپ کا ٹائم بالکل بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو ٹاپک میرا آج ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ ہم جو بات آج کریں گے ڈاکٹر صاحب سے الیکشنز کے بارے میں. خان صاحب نے جو خطاب کیا اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشنز کی جو ڈیٹ ہے میں چاہتا ہوں جلد سے جلد الیکشن ہو جائیں. خان صاحب کہتے ہیں جب بھی ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو کبھی مجھے نااہل کر دیا جاتا ہے، کبھی مجھے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو خان صاحب کی تو ڈیمانڈ ہے الیکشن. ڈاکٹر محمد علی سے آج ٹو دا پوائنٹ یہ بات جانیں گے اسٹرالوجی اور عزیز ذائچے کے حوالے سے. کیا لگتا ہے ان کو کہ خان صاحب الیکشن کروا لیں گے؟ کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے. تو یہ اب ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ اکارڈنگ ٹو ذائچہ الیکشنز کا کیا کہتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا کہیں گے الیکشنز کے بارے میں؟ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں جی اکتوبر نومبر میں مجھے لگتا ہے کہ تب بھی الیکشن نہ ہو، جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، اور آپ نے پریڈکٹ کیا تھا مارچ اپریل میں. تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو وقتی ذائچہ پاکستان؟ اسٹرالوجی اور پوائنٹ آف ویو سے بھی سارا بتائیں ناظرین کو. مارچ اپریل میں جو ہے وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ الیکشنز کب ہیں. میرا خیال ہے مئی تک ہو جائیں گے الیکشنز، مئی جون تک الیکشنز فائنل ہو جائیں گے. یعنی گورنمنٹ جو ہے نئی یا نیا سسٹم جو بھی ہے وہ ایک نئی شکل آپ کو نظر آ جائے گی پاکستان کی، ٹھیک ہے، اور وہ بہتری کی طرف جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. خان صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشنز نہیں کروانے، الیکشن کمیشن یا جو ہمارے ادارے ہیں الیکشنز تو فلک شیخ صاحب کروانے انہوں نے. تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں نا، مارس بہتر پوزیشن میں آ رہا ہے، ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹ کرتا ہے مارس، وہ تو بہتر پوزیشن میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس سوچ پہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں ان کو کروایا جائے اور ٹائم پہ ہی کروایا جائے. کیونکہ ملک بھی جو ہے وہ اگر ہم زمینی حقائق کو دیکھتے ہیں اسٹرالوجی سے ہٹ کے، وہ اس چیز کے متحمل نہیں ہیں کہ بھائی آپ ان کو مطلب اس وقت کوئی اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایشو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کیونکہ آگے جو ہیں فلک شیخ صاحب وہ نیچرل کلیمٹیز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں 2023 میں، تو ان کو ہینڈل کرنے کے لیے اس وقت جو ہے نا اسٹیبلٹی ڈیمانڈ بھی ہے ان کی، خان صاحب کی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ہو جائیں گے مئی میں. ڈاکٹر محمد علی صاحب کی پریڈکشن ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے، اور خان صاحب کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن فوری طور پہ ہونے چاہیے. تو سر مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سا نیکسٹ اسٹیپ ایسا ہوگا جو خان صاحب اب لیں گے اگر الیکشن نہیں ہوتے، ڈیلے ہو جاتے ہیں ان کیس آف؟ خان صاحب پھر جو ہے وہ احتجاج کا سہارا لے سکتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، احتجاج کا سہارا لے سکتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ پبلک جو ہے، کیونکہ کیوس تو ہے پاکستان کے نقشے کو، اپنا ذائچے کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو پبلک کی سوچ میں پریشانی ہے، اور مطلب تھوڑا سا انتشار آپ کہہ لیں ہے. جو بھی حالات چل رہے ہیں سب کے سامنے یہ دنیا کے، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. تو بہت پاسبلٹی یہ ہے کہ الیکشنز تو ہیں وہ ہو جائیں گے، مگر اگر لیٹ سے خدا نخواستہ الیکشنز اگر نہیں ہوتے تو پھر مارچ اپریل مئی میں پھر ایسی پوزیشن بنتی ہے پلانٹس کی کہ لوگ پھر جو ہے وہ روڈز کے اوپر نظر آ رہے ہیں. اب وہ اللہ جانتا ہے کہ الیکشنز کے لیے لوگ جو ہیں وہ کیمپینز میں ہیں، مگر مارچ اپریل مئی میں لوگ جو ہیں وہ آپ کو مجھے جو ہے ذائچے کے حساب سے، کیلکولیشن کے حساب سے روڈز پہ نظر آتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں اسٹرالوجی اور پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کو الیکشن کون جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ بھی تو ایک
لوگوں کے مائنڈ میں آئے گا کہ آپ کس کو جتا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو اسٹرالوجی؟ پاکستان جیتے گا جی انشاءاللہ. بہت اچھا جواب دیا ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن جب ہوں گے ون سائیڈڈ مقابلہ ہوگا یا ٹکر کا مقابلہ ہوگا؟ دیکھنے میں آئے گا کہ جو جی مطلب جس طرح کبڈی گیم ہوتی ہے جی اس طرح کی مطلب سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ کبڈی نہیں ہے، یہ پالیٹکس ہے. پالیٹکس کبڈی سے بہت آگے کی چیز ہے. تو یہاں پہ چلتا ہے حساب کتاب آپ کے سامنے ہی ہے جو بھی. مگر جو ذائچہ ہے نا پاکستان کا، وہ بار بار مجھے ایک چیز بار بار بتا رہا ہے کہ مشکل کے بعد آسان، مشکل کے ساتھ آسانی، مشکل کے ساتھ آسانی. تو پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. اب اس میں اگر لیٹ سے کبڈی کا میچ شروع ہو جاتا ہے تو پھر بہتری تو نہیں ذائچہ بتائے گا نا، ذائچہ تو بہتری بتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور طرح کی کبڈی ہوگی جس میں جو غلط پلیئرز ہیں نا ان کو نکال کے باہر کر دیا جائے گا کبڈی سے، جو پاکستان کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہیں. ہمارا مقصد تو پاکستان کی بہتری ہے اور اس لیے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر بہت اچھا ہو اور ڈاکٹر صاحب یہی پریڈکٹ کرتے ہیں اس حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے آپ ایک اور چیز بتائیں، اکانومی کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا پاکستان کی وہ کب تک بہتر ہو جائے گی؟ پیسہ پاکستان میں کب آپ دیکھیں گے کہ بہتری سے بہترین بزنس ہوگا، انویسٹر یہاں پہ آئیں گے؟ اس طرح کے معاملات آپ کب دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو بہت جلد مارچ اپریل، ٹھیک ہے، بلکہ فیبرری مارچ. اس کے بعد پھر اگلا سپین جو آتا ہے انویسٹمنٹ کا وہ آتا ہے اگست کے بعد، اگست 2023 کے بعد، جس میں فارن انویسٹمنٹ، فارن انٹرسٹ پازیٹیو وے میں وہ پاکستان میں آتا ہے. اور پاکستان جو ہے اکنامکلی گرو کرنا شروع کرے گا آہستہ 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 گریجولی. 2-2.5 سال میں کافی بہتری کی طرف چلا جائے گا. فارن انویسٹمنٹ آئے گی، باہر سے لوگ جو ہیں وہ انویسٹ کرنا پسند کریں گے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات میں آپ سے یہاں کروں گا. مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی بندہ پاکستان کو قرضے نہیں دے رہا، پاکستان مطلب قرضے میں تو ڈوبا ہوا ہے اور یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا آپ سے لگتا ہے جب آپ یہ بولتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. ذائچہ بھی آپ کا یہی کہہ رہا ہے. ظاہری بات ہے بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، ہمیں تو پاکستان سے بہت پیار ہے. لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں جو وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ اپنے خطاب میں کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور ڈیفالٹ ہو سکتا ہے کیونکہ معاملہ اس طرف جا چکے ہیں. کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہی باہر کی جو کنٹری ہے ہم پہ. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کوئی اس طرح کے معاملات ہیں؟ وہ محترم عمران خان صاحب کے پولیٹیکل ویوز ہیں، ہم ان سے زیادہ پالیٹکس تو جانتے نہیں. ٹھیک ہے، میں تو اپنے جو بھی ہمبل سے اوپینین ہیں میرے ایسٹرالوجی سے ریلیٹڈ میں وہ دے سکتا ہوں. مارس جو ہے پاکستان کا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں ہے، مگر مارس جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ریوائول کی طرف جا رہا ہے. تو مارس ریلیٹ کرتا ہے کرنسی سے. ٹھیک ہے، اکانومی کو بھی ہم کسی حد تک جو ہے مارس سے دیکھتے ہیں. تو کرنسی ہوگی تو اکانومی کا پہیہ چلے گا نا. تو مارس اگر اس وقت تھوڑا سا بہتر ہونے جا رہا ہے، آپ سمجھ لیں میں نے جو آپ کو کہا ہے کہ فیبرری مارچ اور پھر اگست سپٹمبر، تو پھر اکانومی تو آپ کی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بتا دیا، پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی بتائیں تھوڑا سا کہ 2023 میں کیا معاملات ہیں پی ڈی ایم کے؟ پی ڈی ایم جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے کیونکہ آپس میں اختلافات جو ہیں اپیرنٹلی شاید میڈیا پہ اتنے نہیں دکھائی دے رہے. جو ذائچہ ہے ان کے جو لیڈرز ہیں ان کا وہ یہی کہتا ہے کہ مینٹلی علیحدہ علیحدہ ہے. مفادات کے لیے تو لوگ بہت سارے ہو جاتے ہیں اکٹھے، مگر یہ ہے کہ یہ جو علیحدگی ہے یہ ہو کے رہنی ہے. اس نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے. پی ڈی ایم نے ایک غیر فطری اتحاد ہے، ایسے مطلب غیر فطری ان دا سینس کہ ایسے پلانٹس اکٹھے ہوئے ہیں جو کبھی آپس میں دوست ہی نہیں ہو سکتے. اچھا ہاں جی. تو سر یہ جو پی ڈی ایم بنانے والے تو پیپلز پارٹی والے تھے، تو وہ آج ہیں ہی نہیں اس کے اندر. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو وہ والی بات ہوگی کسی نے واٹس ایپ گروپ بنایا اور خود وہ لیو کر گیا، باقیوں کو چھوڑ گیا. بس یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. دیکھ لیں کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں آئسولیٹ کر لینا، وہ یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ کس کا کس چیز پہ کتنا بلیف ہے. ٹھیک ہے، تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کا ایک اپنا جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اپنا ایک مینیفیسٹو ہے ان کا، اور جو باقی پی ڈی ایم جماعتیں ہیں ان کا ایک اپنا مینیفیسٹو ہے، اپنا منشور ہے. تو اس لیے
پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ شامل نہیں ہوئی اور کبھی بھی نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی انڈیپینڈنٹ ہی رہے گی. اچھا سر، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک بھائی تھے، انہوں نے کمنٹ کیا تھا سندھ کے حوالے سے، وہ پوچھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی یہ جو الیکشنز ہوں گے اس میں سندھ پہ پھر حکومت کرے گی؟ دیکھیں ذائچے کے حساب سے اگر ہم پڑھتے ہیں نا ساؤتھ سائڈ تو اپیرنٹلی تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے. اچھا، مگر یہ ہے کہ ظاہر کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیلنس بھی رکھنی ہوتی ہیں، معاملات تو ممکن ہے وہاں پہ نظر آتی ہے، مگر یہ کہ ملا جلا کام ہے وہاں پہ. ملا جلا کام ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا. ناظرین، ڈاکٹر محمد علی صاحب نے تو پریڈکشن کر کے بہت سے کویسچنس کے بارے میں آپ کو بتایا بھی ہے، باقی حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے. میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والا کل، آنے والی جو چیزیں ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی پریڈکشن پہ کس حد تک پوری اترتی ہیں، کیونکہ یہ ایسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے بتا رہے ہیں، یہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، کیلکولیشن کے علم سے اپنے بتا رہے ہیں. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، کہیں آپ اس پہ یہ نہ کہیں جی ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا تو ہو ایسے گیا. ایسا ہو بھی جاتا ہے، لیکن ابھی تک ماشاءاللہ جتنی بھی اس چینل پہ پریڈکشن ڈاکٹر محمد علی صاحب نے کی ہیں وہ کافی حد تک، کیا مطلب آپ سمجھ لیں 90% وہ ٹھیک ہے، 10% غلط بھی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے. کیلکولیشن جتنا وہ علم جانتے ہیں اپنا، اس حوالے سے وہ بتاتے ہیں. آپ کا کوئی مسئلہ مسائل ہے، اسکرین پہ نمبر ہے، آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کے بارے میں جان بھی سکتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو شیئر کریں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، آپ جہاں پہ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر کو دیں اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.